ایک ایسے شخص کی زندگی، ایک ایسی کہانی جو جذبات، جدوجہد اور قربانی سے بھری ہوئی ہے، جس نے اپنی بیماری، آرام دہ زندگی اور اپنے ذاتی خوابوں کو چھوڑ کر دنیا کے مظلوموں کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کی زندگی کا پیغام آج بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں انصاف اور آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب تک دنیا میں ظلم اور ناانصافی ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرے۔ جی ہاں دوستو، ان کا نام آج بھی انقلابیوں کے لیے ایک ترغیب کا باعث ہے اور ان کی قربانیوں کی گونج دنیا میں ہر کونے میں سنائی دیتی ہے۔ دوستو، اس شخصیت کا نام آرنیسٹو چے گویرا، جو 14 جون 1928 کو روساریو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ان میں گہری ذہنی صلاحیت اور معاشرتی انصاف کا جذبہ تھا۔ اگرچہ وہ دمے کے مریض تھے، لیکن انہوں نے تعلیم اور کھیل دونوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ 1948 میں چی نے یونیورسٹی آف بیونس آئرس میں داخلہ لیا اور طب کی تعلیم شروع کی، جہاں ان کی دلچسپی لاطینی امریکی سیاست میں بڑھنے لگی۔ دوستو، 1951 میں چی نے اپنے دوست البرٹو گراناڈو کے ساتھ جنوبی امریکہ کا ایک یادگار سفر موٹر سائیکل پر کیا، جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس سفر میں انہوں نے غربت، ناانصافی اور استحصال کو قریب سے دیکھا، جو ان کی انقلابی خیالات کی بنیاد بنی۔ چی نے دیہی علاقوں میں مزدوروں اور کسانوں کی حالت زار دیکھی اور انہیں یہ احساس ہوا کہ ان مسائل کا حل صرف انقلابی تبدیلیوں میں مضمر ہے۔ دوستو، 1954 میں چی گواتے مالا پہنچے اور وہاں بائیں بازو کی تحریکوں میں شامل ہو گئے۔ جب امریکہ کی مدد سے گواتے مالا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو چی میکسیکو چلے گئے۔ میکسیکو میں 1955 میں ان کی ملاقات فیڈرل کاسترو اور ان کے بھائی راؤل کاسترو سے ہوئی، جو کیوبا کے آمر فالجستینو بتستہ کے خلاف انقلاب کی تیاری کر رہے تھے۔ چی نے کاسترو کی 26 جولائی موومنٹ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی وہ ایک اہم رکن کے طور پر سامنے آئے۔ نومبر 1956 میں چی نے کاسترو کے ساتھ گرانما نامی کشتی کے ذریعے کیوبا کا سفر کیا اور وہاں پہاڑی علاقوں میں گوریلا جنگ شروع کی۔ ابتدائی ناکامیوں کے باوجود تحریک نے زور پکڑ لیا اور چی کی قیادت اور انقلابی عزم نے تحریک کا ایک اہم رہنما بنا دیا۔ دوستو، 1958 تک چی نے کئی کامیاب فوجی مہمات کی قیادت کی، جو بالآخر بتستہ کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ 1 جنوری 1959 کو کیوبا کا انقلاب کامیاب ہوا اور چی گویرا انقلاب کے اہم ترین ایک ممبر بن کر ابھرے۔ انقلاب کے بعد چی نے نئی کیوبین حکومت میں کلیدی کردار ادا کیا اور سوشلسٹ نظریات کو لاطینی امریکہ اور دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کی۔ چی گویرا کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جو عام طور پر معروف نہیں ہو سکے۔ یہاں کچھ حقائق کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، چی گویرا نے انقلاب سے پہلے بطور ڈاکٹر تربیت حاصل کی تھی۔ ان کا بڑا مقصد جنوبی امریکہ کی غریب عوام کی طبی حالت کو بہتر بنانا تھا۔ اپنے ابتدائی سفر کے دوران انہوں نے کئی بار بغیر کسی معاوضے کے مریضوں کا علاج کیا، خاص طور پر کوڑ کے مریضوں کے ساتھ ان کا تعلق ایک خصوصی طور پر ہمدردانہ تھا۔ چی ایک بہت ہی شوقین قاری تھے۔ وہ فلسفہ، سیاست، تاریخ اور ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کتابیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ جنگ کے دوران بھی چی نے مشہور مصنفین جیسے مارکس، لینن اور ٹاٹسکی کو پڑھا، لیکن ان کی دلچسپی صرف سیاسی ادب تک محدود نہیں تھی۔
وہ شاعری اور افسانے بھی پڑھتے تھے اور خود بھی نظم لکھا کرتے تھے۔ دوستو چی گویرا انسانوں کے علاوہ جانوں سے بھی خاص محبت رکھتے تھے۔ انقلاب کے دوران وہ ایک کتے کے مالک تھے جس کا نام انہوں نے کامریڈ رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کتے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعارف بھی کامریڈ کہہ کر کرواتے تھے۔ دوستو گوریلا جنگ کے دوران چی کو ایک سخت گیر جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن ان کے ساتھی انہیں ذاتی طور پر نرم دل اور ہمدرد انسان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے گوریلا جنگ میں شامل لوگوں کی تعلیم اور صحت کے معاملات پر بھی خاصی توجہ دی۔ جنگی حالات میں بھی وہ زخمی دشمنوں کا علاج کرتے تھے اور بعض اوقات انہیں رہا بھی کر دیتے تھے۔ چی گویرا کیوبا کے انقلاب کے بعد صرف لاطینی امریکہ تک محدود نہیں رہے۔ انہوں نے مختلف افریقی ممالک میں انقلابی سرگرمیوں کی مدد کی کوشش کی، خاص طور پر کانگو میں، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے سوڈان میں بھی امدادی مشن میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ وہاں کی غربت زدہ عوام کی وہ مدد کر سکے۔ چی گویرا کو کھیلوں سے خاصی دلچسپی تھی، خاص طور پر فٹ بال اور رگبی میں۔ اگرچہ وہ دمے کے مریض تھے لیکن انہوں نے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے دوست انہیں ایک مضبوط اور جفاکش کھلاڑی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ دوستو یہ حقائق چی گویرا کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں جو ان کے عام طور پر پیش کیے جانے والے جنگجو اور انقلابی کردار سے ذرا مختلف ہیں۔